بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نائن برادر ٹی وی کی وساطت سے آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فجزاہم اللہ احسن جزا۔ خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت کی حالت میں ہر لحاظ سے اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اب وہ خدا ہمیں تحدیث نعمت کے طور پر اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ برادران کرام، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے ایک وفد قدگو بھجوایا، وہاں ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ ہوا تو ہم نے اس علاقہ میں وفد بھیجنے بند کر دیے۔ پیارے بھائیوں، خدا کے کام عجیب حکمتوں سے پر ہیں، اور وہ اپنے بندوں اور اپنے ساتھ پیار کرنے والے بندوں کو کس طرح اپنی طرف سے جامع رحمت پہنچاتا ہے، یہ بھی اس کی عجیب شان ہے۔ قربان جائیں اس پیارے خدا پر جو اپنے بندوں کے لیے یہ سارے اہتمام کرتا ہے۔ ہمارے پاس متعدد گاڑیاں تھیں، لیکن ڈرائیور صرف ایک ہی تھا۔ جب کوئی گاڑی دورہ سے واپس آتی، وہ اس گاڑی کو مکمل چیک کر کے دوبارہ تیار کر دیتا، تاکہ جب بھی کوئی وفد تیار ہو اس کو نکلنے میں کوئی تاخیر نہ پیش آئے۔ ایک روز اسی طرح وہ ایک گاڑی کو سیٹ کر رہے تھے، اور میں ان کے پاس کرسی پر بیٹھا تھا کہ باہر سے ایک دوست آئے۔ اپنا تعارف یوں کروایا کہ میرا تعلق گھانا سے ہے، احمدی ہوں، سکول میں پڑھاتا ہوں، اور یہاں دیدگو میں رہتا ہوں۔ وہاں ہم 10-11 افراد ہیں۔ نمازیں اور جمعہ اکٹھے مل کر باجماعت ادا کرتے ہیں۔ ان کی بات سن کر تعجب ہوا اور خوشی بھی، بلکہ خوشی اس قدر کہ بیان سے باہر ہے۔ قدگو سے دیدگو تقریباً 125 کلومیٹر آگے ہے۔ جس علاقہ میں ہم نے جانا بند کیا ہوا تھا، اس علاقے میں خدا نے پہلے سے جماعت کا پودا لگا رکھا ہے۔ ان صاحب نے بتایا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہ آپ کے دروازے پر جماعت کا بورڈ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ خدا کا شکر ہے، یہاں بھی خدا کے فضل سے مشن ہاؤس قائم ہو گیا ہے۔ سو میں آپ سے ملے بغیر آگے نہ جا سکا۔ ان کو دفتر میں بٹھا کر چائے وغیرہ سے تواضع کی گئی، اور ان کے پاس جانے کا پروگرام بھی طے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر دیدگو میں داخل ہوتے ہی تھوڑے فاصلے پر ایک ٹوٹل پٹرول پمپ ہے۔ اس پٹرول پمپ پر اتوار کے روز صبح 10 بجے ہماری ملاقات ہوگی۔ ہماری تو خوشی کی انتہا نہ تھی، ساری ٹیم ہی بہت خوش تھی، اور گن گن کر وقت پاس ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ مقررہ دن آیا۔ ان دنوں مکرم ابراہیم کنڈا صاحب میرے ساتھ دورے کیا کرتے تھے۔ دیہاتوں میں صورتحال یہ ہے کہ
بات کرنے کے لیے ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی مقامی زبان میں ترجمہ کرے۔ ماشاءاللہ ہمارے دوست اور ہمارے بھائی ابراہیم کنڈا صاحب کو متعدد زبانیں آتی تھیں، اس لیے جس طرف میں جاتا وہ میرے ساتھ جایا کرتے تھے تاکہ کوئی کسی جگہ پہ پرابلم پیدا نہ ہو۔ اس سفر میں ان کے علاوہ بھی شاید 2 افراد مزید ہمارے ساتھ شریک تھے۔ ہم 10 بجے سے تقریباً 1-2 منٹ قبل اس مقررہ جگہ یعنی ٹوٹل پیٹرول پمپ پر پہنچ گئے اور ایک سائٹ پر سائے میں گاڑی کھڑی کر کے انتظار شروع کر دیا۔ 10 بج گئے، 10:30 اور پھر 11 بھی ہو گئے، کوئی شخص نہ آیا۔ بہت پریشانی شروع ہوئی۔ پیٹرول پمپ والوں سے پوچھا کہ اس نام کے اسکول ٹیچر کی بابت وہ جانتے ہوں۔ انہوں نے صاف لاعلمی کا اظہار کیا۔ اتنے میں ابراہیم کنڈا صاحب کے ایک پرانے دوست وہاں سے گزرے۔ ابراہیم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مکہ یونیورسٹی میں یہ دونوں اکٹھے پڑھتے رہے تھے۔ ان سے پوچھا ان ٹیچر کے بارے میں۔ انہوں نے بھی اس نام کے اسکول ٹیچر سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ وہ ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے تھے تاکہ دوپہر کا کھانا ہم ان کے ساتھ مل کر کھائیں، اور ہمیں کھانے سے زیادہ اس شخص سے ملنے کی طلب تھی۔ سو میں نے ان سے کہا کہ پہلے آپ ہمیں اس شخص کو ڈھونڈنے میں مدد دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ آپ کے گھر جا کر کھانا بھی کھا لیں گے۔ وہ دوست ہمارے ساتھ ہر اسکول میں گئے، کہیں سے اس نام کے استاد کا سراغ نہ ملا۔ بہت پریشانی ہوئی کہ آخر اس شخص نے ہمیں پریشان کیوں کیا، اس کا ہمارے ساتھ اس قسم کا مذاق کرنے کا کیا حق ہے۔ یہ سارے سوال دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے اور ہم سب دوست بہت پریشان تھے۔ اب حالت یہ تھی کہ چند روز قبل اس شخص سے ملاقات کے بعد جو بے انتہائی خوشی ہوئی تھی، اس سے زیادہ اب تکلیف ہو رہی تھی۔ آخر ہم اتنا خرچ کر کے اتنی دور یہاں پہنچے ہیں۔ ہم نے ابراہیم کنڈا کے دوست کے گھر جا کر کھانا کھایا اور پھر اجازت لے کر واپس جانے کے لیے نکلے، لیکن پاؤں بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیوں ایسے ہوا ہے۔ آخر کسی کو ہمارے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب شہر سے باہر پولیس بیریئر پر پہنچے تو انہوں نے بھی ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنی جلدی واپس جا رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ کسی نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی تھی، جو جگہ ملنے کی بتائی تھی وہاں پر وہ نہیں آئے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ وہ اسکول ٹیچر، اس نے بتایا تھا کہ وہ اسکول ٹیچر ہیں۔ سب اسکولوں سے اس نام کے ٹیچر کا پتہ کر لیا ہے، اس نام کا کوئی اسکول ٹیچر ہمیں نہیں ملا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ یہ ایڈریس ہمیں دے دیں، اگر ہمیں مل گئے تو آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ سو ان کو ہم ایڈریس دے کر تھوڑا آگے بڑھے۔ بائیں طرف بہت اچھی درختوں کی گھنی چھاؤں تھی، جبکہ باہر بہت سخت دھوپ تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا
کہ یہاں تھوڑا آرام کر لیں پھر چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب چلنے کے لیے اٹھے تو میں نے کہا دائیں بائیں خیال رکھنا، اگر کوئی مناسب گاؤں دیکھو تو وہاں رک کر کم از کم کچھ پیغام تو ہم چھوڑ دیں۔ چند کلومیٹر آگے ایک بہت پیارا گاؤں نظر آیا۔ کچے مکانوں پر خوبصورت رنگوں میں کلمہ طیبہ اور بعض دوسری آیات کریمہ لکھی ہوئی تھیں۔ وہاں گاڑی روکی، امام صاحب کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ وہ تھوڑا گاؤں کے اندر رہتے ہیں۔ گاڑی وہیں چھوڑی اور امام صاحب کے پاس چلے گئے۔ سلام دعا کے بعد آنے کا مقصد بتایا۔ انہوں نے فوراً اپنے مشیروں کو بلا کر تفصیل طلب کی، کچھ سوالات کیے۔ امام صاحب کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ جب انہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی خبر سنی تو اچانک زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگے ساری عمر گزر گئی، جس امام کے انتظار میں تڑپتا رہا، کہیں سے کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ خدا کا شکر ہے آج اس امام مہدی کے خبر دینے والے خدا نے میرے گھر بھیج دیے۔ اور ہمیں کہنے لگا آپ فوراً میرا اور میرے ان ساتھیوں کا نام لکھیں اور ہماری طرف سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ہمارا سلام بھجوا دیں۔ دیگر مشیران بھی بوڑھے بوڑھے تھے، سب نے امام صاحب کی بات سے اتفاق کیا۔ میں نے بتایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تو 1908 میں فوت ہو گئے تھے، اب ان کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو اس پر امام صاحب بولے خلیفہ بھی تو ان کے ہی ہیں، آپ ان کو ہمارا سلام اور ہمارا محبت بڑا پیغام اور ہماری بیعت پہنچا دیں۔ الحمدللہ تب سمجھ آئی کہ خدا نے اس سفر کا انتظام کیوں کروایا تھا۔ وہ خدا واقعی عزیز و حکیم ہے۔ تھوڑا آگے گئے تو دائیں جانب ایک گاؤں کی مسجد تھی جہاں نماز ہو رہی تھی۔ وہاں گاڑی روکی اور وضو کر کے نماز پڑھی۔ نماز ادا کر کے امام صاحب سے ملے، جو ہمیں نئے آنے والے دیکھ کر نماز کے بعد ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ان سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا آپ یہاں ٹھہریں، عشاء کی نماز پر سب لوگ آ جائیں گے، آپ سب کو اپنا پیغام کھل کر دیں۔ اللہ نے فضل فرمایا، سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ صبح اٹھ کر وہاں سے چلے تو ایک جگہ کافی اچھی سایہ دار تھی، کچھ دکانیں بھی وہاں تھیں۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ یہاں ان لوگوں کو کچھ لٹریچر دے آؤ۔ تھوڑی دیر میں ایک ہمارے ساتھی مجھے بلانے واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ امام صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی۔ امام صاحب نے بھی بہت سے لوگوں کو بلا لیا، ان کو پیغام دیا، تو یہاں بھی امام صاحب کے وہی الفاظ تھے کہ ہم تو بہت دیر سے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں تھے، جلدی سے ہماری بیعت لکھیں۔ سو اس طرح وہ سفر جو بظاہر بے مقصد نظر آ رہا تھا،
خدا تعالی کے خاص فضلوں اور رحمتوں کا نشان بن گیا، لیکن وہ اسکول ٹیچر جو ہمیں دعوت دینے آئے تھے اس کے بعد آج تک ان کا سراغ نہیں ملا۔ تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے کہ تو نے کام سب میرے سوارے، فالحمد للہ حمدن کثیرن، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔